الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع بما شئت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد وہ کیسے زندگی گزارے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے راہیں مقرر فرما دی. جانوروں کی زندگی کے بارے میں اللہ نے جانوروں کو سکھا دیا. سمندری مخلوق کی زندگی کے بارے میں مچھلیوں کو اللہ نے تعلیم دے دی. فضاؤں کے پرندوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہبری بھی فرمائی. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی. دیکھنے کو دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کا میدان عمل اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ بنایا. دونوں کی فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ بنائی. ایک کو گرم بنایا، ایک کو ٹھنڈا بنایا، ایک کو سخت بنایا، ایک کو نرم بنایا، ایک کو فعال بنایا، ایک کو منفعل بنایا، ایک کو گھر کی چار دیواری کی ملکہ بنایا اور ایک کو گھر کے باہر کی زندگی کا راجا بنایا. عزت اسی میں ہے اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہر انسان اور ہر مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دائرہ مقرر کیا ہے اور جو حدود اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی بتایا ہے اس پر وہ عمل کرے. مچھلی کو بتا دیا کہ پانی تیری زندگی ہے. مچھلی اگر بغاوت کرے گی اللہ کی فطرت سے، اللہ کے نیچر سے، اللہ کی قدرت سے اور کہے گی کہ مجھے تو چار دیواری میں رکھا جا رہا ہے اور مجھے تالاب میں رکھا جا رہا ہے، مجھے بند کنویں کے اندر رکھا جا رہا ہے،
مجھے بند ٹینکی کے اندر رکھا جا رہا ہے، یہ تو قید والی زندگی ہوئی، یہ تو گھٹن والی زندگی ہوئی، یہ تو آزادانہ زندگی نہیں ہوئی۔ دیکھو پرندے ہواؤں میں کیسے اڑتے ہیں، بندر دیکھو ایک شاخ سے دوسرے شاخ پر چھلانگ کیسے مارتا ہے، اور جنگل کے درندوں کو دیکھو جس کو چاہتے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اور جس ندی پر جاتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ ہم آج سے اس قید کی زندگی کا بائیکاٹ کریں گے، اور مچھلی نکل کر باہر آئے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے زمین پر اپنی غذا تلاش کرنے لگے اور یہیں پر اپنا بسیرا بنا لیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کبوتر کب تک زمین پر رہ سکتا ہے؟ طوطا اور مینا کب تک زمین پر رہ سکتا ہے؟ انسان کیا اس کا شکار نہیں کرے گا؟ کیا جانور گلی کے درندے اور کتے کیا اس کا شکار نہیں کریں گے؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک دائرہ بنایا۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اور ہمیں آزادی ملی ہے۔ اس آزادی کا مطلب کیا ہے؟ جائیں جائیں جائیں، کہاں تک؟ جہاں تک بارڈر، اور یہ کہنے لگے کہ صاحب پاکستان والے تو آزاد گھومتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بنگلہ دیش والے اور ادھر بھوٹان والے اور ادھر چائنا والے جائیں کوئی بارڈر کراس کرے، پھر دیکھیں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ آتنکوادی نہیں سمجھا جائے گا، دہشت گرد نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کی گولیاں نہیں چلیں گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا اور مردوں کا میدان عمل اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا۔ سیاست تم کرو گے، حکومت تم کرو گے، ڈرائیونگ تم کرو گے، ہوائی جہاز تم چلاؤ گے، ٹرین تم چلاؤ گے، ٹرک تم چلاؤ گے، سائیکل تم چلاؤ گے، کھیتی باڑی تم کرو گے۔ محنت کا کام، مشقت کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے ذمے میں دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی پرورش کا کام، اولاد کی تربیت کا کام، خاوند کی عزت کی حفاظت کا کام اور خاوند کے مال و دولت کی حفاظت کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے لگایا، اور کہا کہ تمہارا میدان عمل یہ ہے، تم یہاں کی ملکہ ہو، اور کہا انسان کو کہ تم گھر چھوڑ کر باہر کی زندگی کے راجا ہو۔ اسی لیے ان دونوں کے بارڈر متعین کر دیے گئے، جیسے کہ ملکوں کے بارڈر متعین ہوتے ہیں، جانوروں کے بارڈر متعین ہوتے ہیں۔ جنگل کے درندے جہاں چاہے منہ مارنے جا نہیں سکتے، اگر وہ اپنی لمٹ چھوڑ کر جائیں گے تو دوسرے درندے ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ بکریاں اپنی چراگاہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جائیں گی تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دے گا، شیر اس پر حملہ کر دے گا، اور دوسرے درندے اس پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو دائرہ عمل بنایا، عورتوں کے لیے دائرہ عمل بنایا، کہا کہ تم اس میں رہو اور تم اس میں رہو، اور دونوں کی شناخت اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل الگ کر دی۔ کہا کہ مرد تیرا مقام اور ہے، عورت تیرا مقام اور ہے۔ مرد کان میں بالی ڈال نہیں سکتا، عورتوں کی طرح چوٹی نہیں رکھ سکتا، ہاتھ کے اندر بنگڑی نہیں پہن سکتا، عورتوں کے لباس اپنا نہیں سکتا، اور وہاں عورتوں کو پابندی لگا دی۔ کہا کہ اس عورت پر لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ اپنائے، مردوں جیسی گراف کرے، مردوں جیسے بال رکھے، مردوں جیسا ٹی شرٹ پہنے، مردوں جیسی جینس پینٹ پہنے، اور مردوں کے کاموں کے اندر مداخلت کرے۔ اب ڈرائیونگ کرنے لگے، سیاست میں آنے لگے، حکومت میں آنے لگے، جاب میں آنے لگے، سیکرٹری بننے لگے، پائلٹ بننے لگے، اور پھر گھر کی زندگی سے باہر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جو بارڈر رکھا اس سے وہ کراس کرنے لگے۔ تو دنیا کے بارڈر اگر کراس کرتے ہیں تو دوسری حکومتیں اس کو دہشت گرد سمجھتی ہیں۔ اللہ نے جو بارڈر لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سرحد مقرر کی، اگر مرد اس کو کراس کرنے لگتا ہے آسمان کے فرشتوں میں وہ دہشت گرد شمار ہوتا ہے، اور عورت اس حد کو کراس کرنے لگتی ہے اور اس سرحد کو پار کرنے لگتی ہے، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ ٹیررسٹ ہے اور وہ دہشت گرد ہے۔ ان دونوں کے حدود اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دیے اور دونوں پر پابندی لگا دی۔ کہا کہ تم اپنا کام کرو
اور وہ اپنا کام کریں گے. لیکن انگریز انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے اثرات اس کے جسم کے اندر آتے ہیں. کتا کھاتا ہے تو کتے کے اثرات آتے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے کچھ جانوروں کو حلال کیا اور کچھ جانوروں کو حرام کیا. حلال جانوروں کے اچھے اثرات، بکری اگر انسان کھاتا ہے بردباری پیدا ہوتی ہے، حلم پیدا ہوتا ہے، مالک کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت کی شان اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگر انسان حرام جانور کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، خنزیر نجیس العین جانور ہے، وہ خود اپنے پیشاب کو چاٹنے لگتا ہے، اپنے پاخانے کو کھانے لگتا ہے، بڑا گندا جانور ہے. اگر انسان اس کو کھانے لگتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر نجاست پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہر عورت کو عورت سمجھنے لگتا ہے. جیسے خنزیر اور سور پاکی میں، نجاست میں، طہارت میں، نجاست میں فرق نہیں کرتا. اس کو غذا ملے کھا لیتا ہے، پاخانہ ملے کھا لیتا ہے، پانی ملے پی لیتا ہے، پیشاب ملے پی لیتا ہے. اس کا پسینہ، اس کا تھوک، وہ ہر چیز وہ نجس ہے. تو اگر انسان اس کو کھاتا ہے وہ کہے گا کہ ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، خالہ بھی عورت ہے، پھوپھی بھی عورت ہے، مالک مکان کی بیوی بھی عورت ہے، پڑوسن عورت بھی عورت ہے. تو جس طریقے سے خنزیر نجاست کھانے کے بعد تمیز کو بھلا بیٹھتا ہے، خنزیر کے کھانے والے بھی تمیز کو بھلا بیٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے اس کی ممانعت اور اس کی حرمت کا تذکرہ کلام پاک میں فرمایا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تبارک تعالیٰ نے خون کو اور مردار کو اور سور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا. لیکن خنزیر کھانے والی قوم جب خنزیر کو کھانے لگی تو اس کے اثرات ان کے اندر آنے تھے. بے حیائی آنی تھی اور ان کے اندر نجاست آنی تھی. ان کی روح گندا ہونی تھی اور ان کی روح پلید ہونی تھی. شروع میں یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے تھے اپنے میدان عمل میں، لیکن خنزیر کھانے کے بعد ان کی شہوتیں بھڑکنے لگی اور ان کی گندگی بھڑکنے لگی اور ان کی جنسیات اور شہوات بھڑکنے لگی. تو اب گھر کے باہر یہ عورت کو نہیں دیکھتے تھے. تو انہوں نے ایک نعرہ دیا قوم کو، عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، عورت کو چار دیواری سے نکالو. پہلے انگریز کی عورت، نصارہ کی عورت، یہود کی عورت، عیسائیوں کی عورت، کافروں کی عورت، مشرکوں کی عورت، غیر مسلموں کی عورت پردہ کیا کرتی تھی. آج بھی ہندوستان کے اندر کئی ریاستوں کے اندر آپ دیکھیں کہ راجستھان کی قوم ہے، مارواڑی کی قوم ہے، اپنے چہرے کے اوپر وہ گھونگھٹ ڈالا کرتی ہیں اور اپنا چہرے کا، اپنے جسم کا وہ پردہ کیا کرتی ہیں. یہ فلم آ کر، یہ میڈیا آ کر، یہ ڈرامے آ کر عورت کو کیسا ننگا نچوایا انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو بہرحال ان لوگوں کے اندر شرم تھی، حیا تھی. عورت کی طبیعت کے اندر اللہ نے فطرت کے اندر شرم اور حیا کو رکھا ہے. جس طریقے سے عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے نرمی کو رکھا ہے، عورت کی فطرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کمزوری کو رکھا ہے. کہا گیا کہ عورت کم عقل ہے، یہ فطرت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اور اللہ نے کمزور صنف نازک بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے سے صنف نازک بن کر آئی ہے. دنیا میں کسی عورت کے کارخانے میں جا کر عورتوں والے اوقات اس کو لینے نہیں پڑتے. اللہ تعالیٰ اپنے کارخانے سے جب مرد کو بھیجتا ہے تو مرد کے جوہر کے ساتھ بھیجتا ہے، مرد کی جوامردی کے ساتھ بھیجتا ہے، مرد کے جذبہ جہاد کے ساتھ بھیجتا ہے، اسے مجاہد بنا کر بھیجتا ہے، اسے غازی بنا کر بھیجتا ہے، اسے طاقت والا بنا کر بھیجتا ہے، اسے ہمت والا بنا کر بھیجتا ہے. اور عورت کو جب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ صنف نازک بنا کر بھیجتا ہے، کمزور بنا کر بھیجتا ہے. جیسا صنف نازک اور کمزوری اس کی فطرت ہے، شرم اور حیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، چاہے وہ مسلمانوں کے گھرانوں میں عورت پیدا ہو، غیر مسلموں کے گھرانوں میں عورت پیدا ہو، اس کی طبیعت میں اللہ نے شرم و حیا کو رکھا ہے. لوگ امریکہ کا نام سنتے ہیں، برطانیہ کا نام سنتے ہیں، انگریزی یورپی ممالک کا نام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے کتا کتیا کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، لو جو عورت ملی منہ مار دو. ان انگریز عورتوں کے اندر بھی شرم کا عنصر ہے،
ان کے اندر بھی حیا کا عنصر ہے، ورنہ ہندوستان کے اندر جو انگریز عورتیں آتی ہیں، اگر ان کی فطرت کے اندر بے حیائی ہوتی، بے شرمی ہوتی، اپنی عزت کی نیلامی کا بس اگر ان عورتوں کے اندر ہوتا تو ہر عورت باہر کی، یورپ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی گوری چمڑی والی ہندوستان کے اندر آ کر اپنی عصمت کا سودا کرتی، اپنی پاک دامنی کا سودا کرتی، اپنے شرم و حیا کا سودا کرتی۔ بلکہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ انگریز ہے، ان کی طبیعت کے اندر بے حیائی اور ان کی بس کے اندر اور ان کی فطرت کے اندر زنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جب دست درازی کرتے ہیں اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تھانوں میں جا کر کمپلینٹ کر دیتی ہے اور ملزم کو پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کبھی اس چکر میں وہ چور، وہ ملزم اور وہ عزت کا لٹیرا اس عورت کو قتل کر دیتا ہے۔ آئے دن ہندوستان کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو عورت بنایا، وہ انگریز کی عورت ہو، یہود کی عورت ہو، ان کی فطرت میں اللہ نے شرم کو رکھا ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہے۔ وہ بھی اگر ان کو آزادی دے دی جائے وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے، وہ چہرہ دکھانا پسند نہیں کریں گے۔ جتنی عورتیں ہندوستان کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو اپنی عزت کا نیلام کرتے ہیں، شرم و حیا کا سودا کرتے ہیں، آپ ان کو قسم دے کر پوچھیں اپنے گھر کی کوئی مجبوری بتائے گا، کوئی تنگدستی بتائے گا، کوئی خامن کی نافرمانی بتائے گا، کوئی اولاد کا بچھڑنا بتائے گا، کوئی عورت اپنے ارادے سے اپنی شہوات کی تکمیل کے لیے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ حالات اس کو ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ جبرن اپنے سینے پر پتھر رکھ کر، اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھ کر، قابو میں رکھ کر بطور مجبوری کے وہ اس دھندے کے اندر اترتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر شرم کو رکھا ہے، حیا کو رکھا ہے، عصمت کو رکھا ہے، عفت و پاک دامنی کو رکھا ہے۔ لیکن کتے اور خنزیر کھانے والی قوم، چوہے کھانے والی قوم، بندر کھانے والی قوم، حرام کے گوشت کو کھانے والی قوم، حرام کی فطرتیں جب ان کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے اندر حرام کی طبیعتیں پیدا ہوئی، ہر طرف وہ عورت کو چاہتے تھے کہ کنڈکٹر ہو وہ لیڈیز ہو، ڈرائیور ہو لیڈیز ہو، رکشہ چلانے والی ہو وہ لیڈیز ہو، ریسیپشن والی ہو وہ لیڈیز ہو، نرس ہو وہ لیڈیز ہو، وہ ڈاکٹر ہو وہ لیڈیز ہو۔ اس سور کھانے والی قوم نے، حرام کھانے والی قوم نے جب یہ اپنے گھروں سے نکلی، یہ قوم، اس کو عورت نظر نہیں آتی تھی، سور کی طبیعت، کتے کی طبیعت، حرام کی طبیعت اس کے شہوات کے اندر آگ لگاتی تھی، تو کم سے کم آخری درجہ یہ تھا کہ عورت کے سینے کو دیکھ کر، عورت کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر، عورت کی آواز کو سن کر، عورت کے چہرے کو دیکھ کر، عورت کی پاکانی کی جگہ کو دیکھ کر اپنی شہوات کی آگ کو بجھاتا، لیکن عورت اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو چنانچہ اس نے ایک نعرہ دیا، عورت کو آزادی دو، عورت کو پارلیمنٹ میں لے کر آؤ، عورت کو حکومت میں لے کر آؤ، عورت کو سیاست میں لے کر آؤ، عورت کو تجارت میں لے کر آؤ، عورت کو کاروبار میں لے کر آؤ۔ اللہ نے مرد اور عورت کو انسان بنایا، مرد آگے کیا بڑھے اور عورت پیچھے کیا رہے، دونوں ایک بیل کے سواری ہیں اور دونوں ایک سواری کے سوار ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ پیدا کرنے والے اللہ نے دونوں کے ہارمونز میں، دونوں کی طبیعتوں میں، دونوں کی مزاجوں میں اور دونوں کے خون کے دوران میں، دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں، جب شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ جہاں دو عورتوں کی گواہی چلے گی وہاں ایک مرد کی، جہاں ایک مرد کی گواہی چلے گی وہاں دو عورتوں کی گواہی چلے گی، ان ظالموں نے اس پر ریسرچ کیا، مرنے والی عورتوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ کر انہوں نے دماغ کے سائز کو ناپا اور مردوں کے دماغ کے سائز کو ناپا اور کہا کہ ان کا قوت حافظہ اور ان کے سوچنے سمجھنے اور کی صلاحیت مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور شریعت مطہرہ نے چراغ کے زمانے میں، جانوروں کے زمانے میں، گائے بیل کے زمانے میں، اونٹوں کے زمانے میں اسی وقت بتا دیا کہ ان کی گواہی آدھی گواہی ہے۔ اب یہ سائنسی تحقیق سے اس کو ریسرچ کر رہے ہیں، تو چنانچہ ہر طرف اس کو یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کو
دکان کے نام پر، کاروبار کے نام پر، حکومت کے نام پر، منسٹری کے نام پر، ایم ایل اے کے نام پر، کاؤنسلر بننے کے نام پر، ایم پی بننے کے نام پر اور تاجر بننے کے نام پر، مالک کارخانہ بننے کے نام پر اس کو گھر سے نکالا، اور جب نکالا تو دیکھا کہ یہ ہم پر حکومت کر رہی ہے، ایم ایل اے بن کر، ایم پی بن کر، منسٹر بن کر، تاجر بن کر، مالک مکان بن کر، مالک کارخانہ بن کر۔ اب اس کے بعد کہا ارے اللہ نے تجھے تو زینت کے لیے بنایا ہے اور تیرا کام ہی بننا سنورنا ہے، اب اس کو فلم کے اندر کھینچا، اس کو ڈانس بار کے اندر کھینچا، اس کو کلبوں کے اندر کھینچا، اس کو ایڈورٹائز کے اندر کھینچا اور اس کو اشتہارات کے اندر کھینچا، اور پھر جاتے 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 عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ گلی کی کتیا سے بدتر کر دیا اور گلی کی سورنی سے بدتر کر دیا، اس کی عزت کا نیلام کر دیا، اس کے جسم کی بوٹیوں کا نیلام کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کا نیلام کر دیا۔ ایک شراب کی بوتل اس وقت تک بازار کے اندر دکان کی رونق اور شراب خانے کی رونق نہیں بن سکتی جب تک کہ عورت کی ننگی تصویر اس کے اوپر چسپاں نہ کی جائے۔ جس عورت کو ماں بنا کر شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے دیوی سمان سمجھو، اسے تم جو ہے یہ سمجھو کہ اس کی رضامندی کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اسے بیٹی بنا کر ماں باپ کی جنت کا وسیلہ بنایا، اسے بہن بنا کر بھائیوں کی جنت کا وسیلہ بنایا اور اسے ساز بنا کر بہو کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی کے بچہ پیدا نہیں ہوا، حمل گرا، لیکن پتہ نہیں اس زمانے کے اندر تو جنین کو جاننے کا اور حمل کو پہچاننے کا کوئی آلہ نہیں تھا۔ پوچھا کہ اگر وہ لڑکی کا حمل گر رہا ہو، آقا نے فرمایا وہ حمل بھی اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کہا کہ اگر کسی کے دو نہ گرا ہو، ایک حمل گرا ہو اور وہ لڑکی کا حمل گرا ہو، فرمایا کہ وہ ایک حمل بھی اپنی ماں کی انگلیاں پکڑ کر، اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو ان لوگوں کو اکسایا گیا، ان لوگوں کو بہکایا گیا اور لا کر اس مقام پر کر دیا کہ بیت الخلاء کا برش بھی اس وقت تک بک نہیں سکتا جب تک کہ ٹوائلٹ جسے پیشاب صاف کیا جاتا ہے اور پاخانہ صاف کیا جاتا ہے، اس برش پر اس ماں کی تصویر جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس بیٹی کی تصویر جس کے ماں باپ کو جنت میں جانے کا یہ وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے، وہ بیوی کی تصویر کہ جو اپنے خامن کے ایمان کو آدھا کرنے کا ذریعہ، اس کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے، اور وہ بہن جو اپنے بھائی کو جنت میں جانے کا وسیلہ بن رہی ہے، آج لا کر بازاروں کے اندر اس کا مقام اور اس کا مرتبہ وہ کر دیا۔ حضرات، اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر عورت کی عزت، عورت کی آبرو اتنی اونچی تھی، اس کا مقام اتنا اونچا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ کافر عورتیں، غیر مسلم عورتیں کسی غیر محرم اور کسی دوسرے مرد سے منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہندوستان کے کلچر کے اندر، ہندوستان کی تہذیب کے اندر، یہاں کے تمدن کے اندر عورتوں کے اندر شرم تھی، عورتوں کے اندر حیا تھی۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان کے اندر غیر مسلموں میں ایک رسم تھی جس کا نام ستی تھا۔ ستی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرا جینا اس مرد کے ساتھ تھا اور میرا مرنا اسی مرد کے ساتھ ہے، میری عزت، میری حفت، میری عصمت اور میری پاک دامنی کا رکھوالا یہی تھا، یہی محافظ تھا۔ اگرچہ کہ شریعت کے مزاج کے خلاف یہ بات تھی، لیکن اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت اپنے مرد کا کیا مقام دیتی تھی۔ مرد کی چتا کے ساتھ لیٹ کر زندہ اس عورت کو جلا دیا جاتا تھا کہ جو تیری عزت کا رکھوالا تھا، تیری عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا رکھوالا تھا، اب وہ رکھوالا چلا گیا ہے، دیور تیرا منہ مار سکتا ہے، ملک والے تیرا منہ مار سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کارخانے کا کوئی پہرےدار نہ ہو، جس سونے اور چاندی کے تجوری کو تالا نہ ہو، چور اس پر چوری کرتے ہیں اور ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی قومیں مرد کی چتا کے ساتھ اس عورت کو لٹا کر اسے آگ کے حوالے کر دیتے تھے کہ نہیں، ہم زنا کو برداشت نہیں کریں گے، بے حیائی کے کام کو برداشت نہیں کریں گے۔ فلم انڈسٹری کے اندر جب فلمی دنیا
سے تعارف ہوا اس دنیا کا اور اس ہندوستان کا، اس کے اندر عورت کا رول کرنے کے لیے عورت آنے تیار نہیں تھی۔ مردوں کا عورتوں کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، مردوں کو عورتوں کا حلیہ دیا جاتا تھا۔ جو بلیک اینڈ وائٹ جو فلمیں اور شروع کی جو فلمیں ہیں، کوئی اگر اس کو تحقیق کی نگاہ سے معلوم کرنا چاہے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ عورت فلم انڈسٹری کے اندر قدم نہیں رکھا کرتی تھی، مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر ہیروئن کا روپ کیا کرتا تھا، وہ پیار کیا کرتا تھا، وہ معشوقہ بنا کرتا تھا، وہ محبوبہ بنا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 عورت کو ماں کا روپ دیا جانے لگا، بیٹی کا روپ دیا جانے لگا۔ خود ہندوستانی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر آج جس فلم کو آج مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سماج اور سوسائٹی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ان حرام زادوں کو، ان زنا کرنے والوں کو، ان شراب پینے والوں کو، ان بدکاری کرنے والوں کو اللہ اللہ کیسی آج امت کی حالت ہوگی نوجوانوں کی۔ ان کو آئیڈیل اپنا بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، صدیق کو چھوڑ کر، فاروق کو چھوڑ کر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر، حضرت جنید بغدادی کو چھوڑ کر، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر، قاسم نانوتوی کو چھوڑ کر، وہ زمانہ کہا کہ فلم انڈسٹری کو ایسے دیکھا جاتا تھا جیسے رنڈی خانے کو عزت والے دیکھا کرتے تھے، جیسے قہوہ خانے کو، شراب خانے کو عزت کے لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ عورت کی انٹری اس میں نہیں تھی، اور پہلے شروع کے دور کے جو مسلمان اس میں داخل ہوئے، آپ برا نہ مانیں اور کل جا کر یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہاں منبر رسول پر کسی فلم کے ہیرو کا نام لے لیا۔ اللہ نے ابو لہب کا نام کلام پاک کے اندر لیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے بڑا کوئی خبیث نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے شیطان کا نام کلام پاک کے اندر لیا ہے۔ کچھ لوگوں کا دماغ بنا ہوا ہے، ارے صاحب مسجد پاک ہے، منبر پاک ہے اور محراب پاک ہے، اور یہاں بیٹھ کر گندے نام سور لیتے ہیں، رنڈی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شیطان کا نام لیا، اور کلام پاک اس وقت تک تراویح میں مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شیطان کا نام مکمل پڑھا نہیں جاتا، اور کلام پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سورہ لہب کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام لیا گیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے کہا شیطان سے پناہ مانگو۔ شیطان کا نام اللہ نے لیا ہے۔ انسان داڑھی مڑا کر کتے سے بدتر کام کرتا ہے، اور نماز کو چھوڑ کر سور سے بدتر کام کرتا ہے، شراب پی کر سور کا پیشاب چاٹنے کا کام کرتا ہے، اور سود کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، بیواؤں کا مال کھا کر، مسکینوں کا مال کھا کر سور کا پاخانہ کھاتا ہے۔ اور جمعہ کی اذان کے بعد جب اذان دے دی جاتی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ تم کاروبار کو چھوڑ دو، حلال کاروبار جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد، اذان کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ سور کا گوشت کھانا بھی ایک ہے، کپڑا بیچ کر کھانا بھی ایک ہے، سرما بیچ کر کھانا ایک ہے، عطر بیچ کر کھانا ایک ہے۔ وہ حلال اذان سے پہلے تک تھا، اذان کے بعد حرام ہو جاتا ہے۔ جاؤ بنگلور اور ہندوستان کی مساجد کو معائنہ کر کر دیکھو کہ کتنے لوگ اذان کے وقت اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں، اور کتنے لوگ حی علی الصلاۃ، اقامت الصلاۃ پر وہ لوگ مسجد کے اندر داخل ہو کر چپل جوتوں کے پاس سجدہ مار کر، کبھی کی ڈھونگ مار کر وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کام کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اپنی اولاد کو رنڈیوں کے کپڑے پہناتے ہیں، اپنی ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بیوی کو شادی کے موقع پر ایسے ننگے ننگے سیکسی کپڑے کہ کتا ان کو دیکھ کر کتے کی شہوت بھڑک جائے، سور ان کو دیکھ کر سور ان کے ساتھ بلاکار کرنے کو اس کا جیتا ہے۔ نام فاطمہ، نام زلیخا اور نام فتیجہ اور نام زینب، ام کلثوم، ام ہانی، اور کام سور سے بدتر کام اور کتے سے بدتر کام۔ اگر مرد اس کی رکھوالی نہ کرے، خدا نہ کرے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سور اس کے جسم پر چڑھ کر اس کے ساتھ زنا کر کر سور کی نسلیں نہ پیدا کرے۔ آج مسلمان ایسے کپڑے عورتوں کو نہیں پہنا رہا ہے، رنڈیوں کے کپڑے پہنا ہے،
وہ جائز ہے. مولوی صاحب نے زانیہ کا ترجمہ رنڈی کر دیا, شیطان کا ترجمہ کر دیا, ابو لہب کا ترجمہ کر دیا. اللہ اکبر, کیا بھی پاک جگہ بیٹھ کر, ممبر کو بیٹھ کر, محراب میں بیٹھ کر قرآن میں تیرا بابا کا نام ہے خنزیر, خنزیر کا ترجمہ سور, خنزیر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بار بار اس لیے ہمیں کہنے کی نوبت پڑتی ہے کہ زمانے سے کہہ کر بھی اتنا لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ نیچر سے, فطرت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر کہنا جائز ہوتا, اور مولوی صاحب کیوں نہیں کہتے؟ جاؤ ان سے پوچھو. ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل ہے, ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے. اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. جو دل رکھ کر سمجھے نہیں, آنکھ رکھ کر دیکھے نہیں, کان رکھ کر سنے نہیں, اللہ کی قدرت, اللہ کی تخلیق, اللہ کی فطرت اور زمانے کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو عبرت کی. اللہ تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام, وہ چار پیر والے جانور ہیں, نہ بل ہم اضل, وہ چار پیر کے جانور سے گئے گزرے لوگ ہیں. چار پیر کتے کے نہیں ہوتے, چار پیر سور کے نہیں ہوتے. اللہ نے کہا یہ انسان جب بنتا ہے فرشتوں سے اونچا چلا جاتا ہے, اور جب گرتا ہے سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر ہو جاتا ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے والے کیا یہ سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بدتر نہیں تھے؟ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے وفاداری کرنے والے, ضمیر کا سودا کرنے والے, عزت کا سودا کرنے والے, قوم و ملت کا سودا کرنے والے, اور آج جو اوقاف کا سودا کر رہے ہیں, آبا اجداد کے قبرستانوں کا سودا کر رہے ہیں, مزاروں کا سودا کر رہے ہیں, مساجد کا سودا کر رہے ہیں, مدارس کا سودا کر رہے ہیں, یہ عزت والے لوگ ہیں. 13 روپیہ جیب سے ایک سکہ گر جائے تو اسے ڈھونڈنے لگتا ہے, اور قوم و ملت کی وہ پراپرٹیاں جو ہمارے آبا اجداد نے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے کمایا تھا, آج اس کا سودا اوقاف والے کر رہے ہیں, مساجد والے کر رہے ہیں, مدارس والے کر رہے ہیں. تو ان کو کیا عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ تیری جوڑوں کی عزت کی عزت, تیری بیٹی کی عزت کی عزت, اور آقا کی عزت کوئی عزت نہیں. کون سا کلمہ پڑھتا ہے تو؟ جورو کا کلمہ پڑھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے اذان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, یا اشہد ان میری بیوی کہتا ہے؟ تو تیری بیوی کو کوئی آنکھ لڑا دے, تیری بیوی کو کوئی مسکات دے دے, تیری بیوی کو کوئی SMS کر دے, تیری بیوی کے کوئی انٹرنیٹ چیٹنگ کر دے, کیا انجام ہوتا ہے تیرا؟ آقا کی کیا شکل بنائی ہے اسلام مسلمان دشمنوں نے, کیا چہرہ بنایا ہے؟ انٹرنیٹ کے اندر کتنے اسلام کے نام پر ویب سائٹ داخل کر کر آپ کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے, آپ کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے. اب آقا کا چہرہ الیاذ باللہ, الیاذ باللہ ایک دہشت گرد کے روپ کے اندر بتایا جا رہا ہے. داڑھی کا کیا ترجمہ ہے؟ آج امامے کا کیا ترجمہ ہے؟ آج مدرسے کا ترجمہ کیا ہے؟ آج مسجد کا ترجمہ کیا ہے؟ ارے مسلمان تو دہشت کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر. مسلمان نے مندر کو اڑایا ہو تو تاریخ بتاؤ, گرجا گھر کو اڑایا ہو تو تاریخ بتاؤ, گردوارے کو اڑایا ہے تو تاریخ بتاؤ, غیروں کے قبرستان میں جا کر اپنا مدرسہ بنایا ہو تو تاریخ بتاؤ. بتاؤ تو صحیح, اور دنیا والوں سے پوچھو کہ ہم نے کیا بگاڑا. کبھی بائبل کو ہم نے جلایا, کبھی گیتا کو ہم نے جلایا, کبھی مہابھارت کی کتاب کو ہم نے جلایا, کبھی رامائن کی کتاب کو ہم نے جلایا, اور کبھی ہم نے آسمان کی وہ کتابیں جو ان کو مقدس کو سمجھتے ہیں, کلام پاک کو کتنی مرتبہ جلایا گیا. کلام پاک کا کیا ٹیشو پیپر نہیں بنایا گیا؟ کلام پاک پر کیا گولیاں نہیں برسائی گئی؟ کیا کلام پاک کے اوراق پھاڑ کر غلاظت ڈال کر مسجدوں کے اندر نہیں ڈالا گیا, مدارس کے اندر نہیں ڈالا گیا؟ اور عزتیں ہماری لٹیں, دکان ہمارا جلے, مکان ہمارا جلے, اور پھر گرفتار کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور دلی کی تہاڑ جیل سے لے کر مشرق مغرب شمال جنوب تک مسلمان کو نوکری ملے نہ ملے, مسلمان کو سیاست میں حصہ ملے نہ ملے, اتنا ضرور ہے کہ جیل کے اندر ایک چھوٹا کمرہ مسجد کے نام پر بنا کر دے دیا جائے گا, اور مسلمان خوش ہے کہ حکومت ہمیں جیل میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے. مسلمان خوش ہے کہ شہری میں سوکھی روٹی رات کی بنائی ہوئی مل رہی ہے,
افطاری کے اندر ایک کھجور مل رہا ہے، ایک سموسہ مل رہا ہے، یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہے ہمارا مقام۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرم اور حیا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں اتنا رکھا تھا کہ فلم انڈسٹری کے اندر جب دلیپ کمار آیا تو اس نے اپنے نام کو بدلنا پڑا۔ نہ اس کی ماں نے اس کو پسند کیا، نہ اس کے خاندان نے، نہ اس کے سماج نے، نہ سوسائٹی نے۔ یوسف خان نام تھا اس کا، اسلام کے ساتھ وہ 7 جنموں کے بعد بھی، وہ اگلی دنیا میں عالم برزخ میں بھی وہ اسلام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا۔ مسلمانوں کی ایک عزت تھی، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت تھی، اور خود یہ دلیپ کمار مدارس عربیہ کا پڑھا ہوا، ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہوا تھا، اور جب یہ مسلم پرسنل لا پر تقریر کرتا ہے اور عورت کے نام نقشے پر تقریر کرتا ہے، بڑے بڑے ملاؤں کی تقریر اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو شہنشاہ جذبات کا لقب فلم انڈسٹری والوں نے دیا ہے۔ آیا اسلام کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، پیغمبر کا نام تھا یوسف علیہ السلام، اور یہ فلم انڈسٹری یہ رنڈیوں کے رنڈوں کی انڈسٹری تھی، یہ زانی اور بدکاروں کی انڈسٹری تھی، یہ بے حیاؤں اور بے شرموں کے کام کرنے کا کارخانہ تھا۔ لہذا اس کو دلیپ کمار کے نام کی شناخت کے ساتھ فلم انڈسٹری کے اندر اسے مداخلت کرنی پڑی۔ آج مدارس عربیہ چراغوں کے بسیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، درختوں کے سائے میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی مساجد میں چیکڑ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی میں کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ نام نہاد یہ وہ مسلم نام کے جو لوگ خان برادری ہو یا فلاں برادری ہو، کہ کوئی امام اور کوئی مدرسے کا مہتوی اور ان کے پاس جا کر مدرسے اور مسجد کی رسید کٹا رہا ہو۔ الحمدللہ آج بھی غیرت ہے، تو اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلی، بے شرمی پھیلی۔ ایک انسان جب بے حیائی کے کام سے بار بار وابستہ ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ہوا کہ مرد کو عورت کے کپڑے دیے گئے، پھر عورت کو ماں کا روپ دیا گیا، بہنہ کا روپ دیا گیا، بیٹی کا روپ دیا گیا، پھر دھیرے دھیرے معشوقہ کا روپ دیا گیا، محبوبہ کا روپ دیا گیا، پھر چہرے سے گھونگھٹ ہٹنے لگا، پھر نیچے سے تھوڑے کپڑے کم ہونے لگے، پھر اوپر سے تھوڑے کپڑے کم ہونے لگے۔ انسان کی ہوس اور انسان کی شہوت کی آگ کو جہنم کی آگ کے علاوہ اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور آج جتنی گندگیاں ہیں اور جتنی خباثتیں ہیں اور جتنی بے شرمیاں ہیں اور جتنی بے حیائیاں ہیں، یہ آپ کا جو ہے ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو، کیا ہے ان کے کپڑے، کیا ہے ان کا کردار، تف ہے، لعنت ہے، چلو بھر پانی میں نہیں بلکہ خنزیر کے پیشاب میں ڈوب مرے وہ نوجوان جو میرے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر، صدیق و فاروق کے طریقے کو چھوڑ کر آج جو ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شان کرتا ہے میں بامبے گیا اور فلاں کو سلام کیا اور فلاں نے میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے ساتھ میں نے چائے پی، تف ہے، لعنت ہے، ڈوب پڑنے کا مقام ہے۔ کوئی مسلمان اگر یہ کہتا میں اللہ کے ولی سے ملا، میں مستجاب الدعوات سے ملا، میں صدیق کے جانشین سے ملا، میں فاروق کے جانشین سے ملا، غازیوں سے میری ملاقات ہوئی، مجاہدوں کے چہروں کو میں نے دیکھا، ایمان اور اسلام کے لیے مر مٹنے والے غازیوں سے میں نے دعاؤں کی درخواست کی، فلاں مدرسے کو گیا، فلاں مسجد کو گیا، آج مزاج بدل چکا ہے۔ کیا ہے عزت نبی کے وارثوں کی، کیا ہے عزت بلال کے خلفاء کی، کیا ہے عزت قوم کی نماز کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والوں کی، کیا ہے عزت جو تمہاری بیٹیوں کو حلال کرنے والوں کی، تمہارے بیٹوں کو النکاح من سنتی کے خطبے سے حلال کرنے والے کی، کیا ہے عزت ہماری ماں اور بہنوں، باپ اور باپ کے جنازوں پر اللہم اغفر لی حینا کی دعا کر کر مغفرت کا پروانہ دلانے والوں کی۔ آج عزت ناچنے والے کی، آج عزت گانے والے کی، آج عزت رنڈیوں کی، جسم کی نمائش کرنے والوں کی، سیکس ابھارنے والوں کی، شہوت کی دنیا کے اندر آگ لگانے والوں کی،
لاتے 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 آج یہ ماحول بن گیا. ایک طرف اگر ہندوستان کے اندر دلی کی ایک جو ہے کالج کی طالبہ بس کے اندر اس کی عزت لٹتی ہے اور اس کی آبرو لٹتی ہے تو کچھ لوگ جا کر انڈیا گیٹ کے اندر موم بتی جلاتے ہیں. آج شہلا مسعود کا قتل ہوتا ہے اس کی عزت کے خاطر تو کچھ لوگ عدالت کے سامنے جا کر احتجاج کرتے ہیں. راجستھان کی ایک سسٹر اور نرس بھنوری لال کے نام سے اس کو تندور کے اندر جلا کر اس کے راکھ کو ندی کے اندر بہا دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے. کوئی احتجاج کرنے والا کلبوں کے سامنے جا کر کوئی احتجاج کرنے والا شراب کے اڈوں کے سامنے جا کر کوئی احتجاج کرنے والا عصمت اور پاک دامنی کا سودا کرنے والوں کے خانہ خانوں کے سامنے جا کر کوئی جو ہے احتجاج کرنے والا کہ جن کے بڑھتے زانیوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے بدکار عورتوں کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے کیا موم بتی جلانے سے معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا احتجاج کرنے سے کالی پٹیاں دکھانے سے مرد آباد زانی کہنے سے کیا زنا ختم ہو جائے گا؟ کیا بے شرمی ختم ہو جائے گی؟ کیا بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے, مچھلی کو اللہ نے بنایا اس کا ایک قانون دیا ہے, پرندے کو اللہ نے بنایا اس کا اپنا ایک قانون دیا ہے, درندے کو اللہ نے بنایا اس کا ایک اپنا قانون دیا ہے, اور مرد کو اللہ نے بنایا اس کا اپنا ایک قانون دیا ہے, عورت کو اللہ نے بنایا اس کا ایک اپنا قانون دیا ہے اور اس کا ایک اپنا دائرہ دیا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جب تک اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی, اس وقت تک عزتیں لٹتی رہے گی. 90 سال کی بڑھیا سے لے کر 7 سال کی معصوم بچی درندگی کا شکار ہوتی رہے گی. اس کا علاج یہ نہیں کہ CCTV کے کیمرے لگا دیے جائیں. کہاں کہاں تم کیمرے لگاؤ گے, کہاں کہاں تم پولیس کا پہرا بٹھاؤ گے, کہاں کہاں تم ملٹری کا پہرا بٹھاؤ گے, کہاں کہاں تم ان عزت کے لٹیروں کی حفاظت کے لیے اپنی فورس لگاؤ گے. اسلام کا طریقہ آئے گا, عورت اپنے دائرے کار کے اندر ہوگی اور مرد اپنے دائرے کار کے اندر ہوگا. ایک طرف گلی کوچوں کے اندر سماج سوسائٹی کے ماحول کے اندر شہوات کا پیٹرول چھڑک رہے ہو اور دوسری طرف گندے پوسٹروں کے ذریعے سے, ہالی ووڈ کے ذریعے سے, بالی ووڈ کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, ناولوں کے ذریعے سے, حتیٰ کہ خبریں دینے والی جو عورت ہوتی ہے جو خبر نامہ پڑھ کر سناتی ہے گندے گندے سیکسی کپڑے پہنا کر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جو ہے دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں کہ جب وہ نیوز ریڈر عورت نیوز پڑھنے لگتی ہے پہلے دوپٹہ سرکاتی ہے, پھر اپنے کوٹ کو نکالتی ہے, پھر اپنے اندر کے کپڑوں کو نکالتی ہے, نیوز کے ختم ہوتے ہوتے موسم کا حال بتاتے بتاتے یہ خود بے موسم اور بے حال ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف شہوت کے پیٹرول کو اور دوسری طرف یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی آگ کو لگایا جا رہا ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ پیٹرول رکھا جائے اور آگ کی تیلی اور ماچس کو جلا کر ڈالا جائے اور پھر کہا جائے کہ آگ نہ لگے, آگ نہ لگے. خود سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ایک مرد اور ایک نوجوان عورت کو جب آمنے سامنے لایا جاتا ہے دونوں کے جسم کے ہارمونز میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کی طرف لگ کے اور عورت کے ہارمونز کھل جاتے ہیں. مرد کا استقبال کرنے کے لیے, مرد کو ویلکم کرنے کے لیے قربان جائے کہ جس ہستی اور جس ذات گرامی کو نیاز باللہ ٹیلی ویژن سے تم جوڑتے ہو, دہشت گردی سے تم جوڑتے ہو. ایک صاحب نے آ کر پوچھا میں گھر کو جاؤں تو کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا تم اجازت لے کر جاؤ. وہ صاحب پوچھنے لگے اگر میری ماں گھر میں تنہا ہو اجازت تو اس وقت لوں کہ جب بیٹی ہو, اجازت تو اس وقت لوں جب بہنا ہو, اجازت تو اس وقت لوں جب جو ہے بھابھی ہو, اجازت تو اس وقت لوں جب مالک مکان ہو, اجازت تو اس وقت لوں جب پڑوسن عورت ہو. یہ صرف میری ماں رہتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتی. جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے, جس ماں نے مجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے 9 ماہ تک, جس ماں نے مجھے خون کو سینک کر دودھ بنا کر میری پرورش کی ہے, کیا اگر میری ماں تنہا ہو تب بھی اجازت لوں؟ قربان جائے, قربان جائے. ان زنا کے دروازوں پر تالا لگایا 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محسن کائنات اور محسن انسانیت, محسن مرد اور محسن عورت
انہوں نے احسان کیا، فرمایا کیا اگر تمہاری ماں برہنہ ہو، تمہاری ماں کپڑوں کے بغیر ہو، کیا تم اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ماں کی عزت اور ماں کی عفت اور پاک دامنی پر پہرا لگاتے ہوئے بیٹے کو کہا کہ تم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ آج یہ جو بگ باس کا سیریل دکھایا جا رہا ہے، ایک گھر کے اندر مردوں کو بند کر دیا گیا، عورتوں کو بند کر دیا گیا، کیمرے لگا دیے گئے۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگ اور پیٹرول دونوں کو ایک جگہ پر رکھ کر اس آگ اور پیٹرول کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ یہ جو ہے کیٹ واک جو کرایا جاتا ہے، جس میں جسم کی نمائش، سینے کی نمائش، کمر کی نمائش، پیشاب پاخانے کی نمائش، دیکھنے والے کون ہوتے ہیں، کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ مس ورلڈ کیا ہے، یہ مس یونیورس کیا ہے، یہ مس فیمینا کیا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ مس اسکول، یہ مس کالج، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے آج ایل کے جی یو کے جی پڑھنے والی بچوں کو کیا ان کے کپڑوں کو نہیں اتارا جا رہا ہے؟ کتنے مسلمان خبیث جنہوں نے شاید اپنی ماں کا دودھ نہ پیا ہو، قطیہ کا دودھ پیا ہو، اپنی ماں فاطمہ قتیجہ کا دودھ نہ پیا ہو، اور کسی سورنی کے پستان میں منہ لگا کر اپنے پیٹ کو پالا ہو۔ چھوٹی ننھی منی بچی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام کلثوم ہے، جس کا نام زینب ہے، اور جس کا نام قتیجہ ہے۔ ایسی ننھی منی بچی کو ایسے کپڑے کہ جس کپڑوں سے اس کے سینے کی نمائش ہو رہی ہے، اس کا پیٹ دکھ رہا ہے، دو تاجوں پر اس کے جسم کا کپڑا اٹکا ہوا ہے، اتنا اونچا فراق ہے کہ اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، اس کے ران نظر آ رہے ہیں، اس کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ حرام زادے، اس چھوٹی بچی کو، ننھی منی بچی کو جو تجھے انگلیاں پکڑ کر قیامت کے دن جنت میں لے جانے والی، اسے تو نے بے حیائی کا لباس پہنا دیا، اسے تو نے رنڈیوں کا لباس پہنا دیا۔ آج دنیا کے چپے چپے کے اندر اگر بدکاری ہو رہی ہے، عورت کی عزت، عفت اور پاک دامنی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی عصمت سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ قانون کو کڑک بنانا اس کا حل نہیں ہے، موم بتی جلانا، احتجاج کرنا، اخبار میں مضامین لکھنا اور ججوں پر دباؤ ڈالنا کہ تم ان کو سخت سے سخت ترین سزا دو، بلکہ وہاں جو دسمبر کے اندر جو واقعہ پیش آیا کالج کی طالبہ کا دلی کے اندر، اس کے بعد تو اور واقعات، حتیٰ کہ ایک سپریم کورٹ کا سابق جج بھی عصمت دری کے کیس کے اندر ملوث ہو گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ تحریکہ.com کا جو ایڈیٹر تھا وہ بھی اس کیس کے اندر ملوث ہو گیا۔ یہ علاج نہیں ہے، قانون سخت ہوا ہے اور ان پر سزائیں سخت ہوئی ہیں، کیمرے لگائے گئے ہیں، سیکورٹی بڑھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا علاج نہیں۔ علاج یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا یہ بے پردگی زنا کو دعوت دینے والی ہے۔ عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ اس کے پاخانے کی جگہ پر شیطان بیٹھ کر جانے والے گلی کے کتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، حالانکہ اس کی بیوی حور جیسی ہوتی ہے، اس کی بیوی مس جو ہے انڈیا اور مس یونیورس اور مس ورلڈ جیسی ہوتی ہے۔ ارے یہ تو کتیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حوروں سے افضل بنایا ہوا رہتا ہے، لیکن جب عورت بے پردہ جاتی ہے، اس وہی عورت تو اس کے پاخانے کی جگہ پر بیٹھ کر گلی کے کتوں کو زنا کی وہ دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے دل کا زنا کرو، چھو نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، گلے نہیں مل سکتے، کم سے کم آنکھ کا زنا کرو، کانوں کا زنا کرو۔ علماء اور فقہاء نے شروع کے اندر بیان کر دیا کہ عورت اپنے نام کا بھی اظہار نہ کرے۔ سلام مسلمانوں کی شناخت ہے، عورت غیر محرم کو سلام نہ کرے، مصافحہ نہ کرے، معانقہ نہ کرے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، ایک خاتون تھی، بڑی ماڈرن قسم کی خاتون تھی، اور ملا اس کی نگاہ میں بہت کھٹکا کرتے تھے۔ مولویوں کو بہت سارے لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے بغیر نہ نماز ہوگی نہ نماز جنازہ ہوگا، ان کے بغیر نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی۔ مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، ان کی نفرتوں کو انگریز نے قوم کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تاکہ مولوی کا نیٹ ورک، عوام کا نیٹ ورک مولوی سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ مچھلی کا نیٹ ورک اگر پانی سے ختم ہو جاتا ہے تو مچھلی کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ مولوی مدرسے کے بغیر،
اور عوام مسلمان مدرسے کے بغیر، مسجد کے بغیر، ملا کے بغیر اور مجاہد کے بغیر اس کی زندگی بیکار ہے۔ ان نیٹ ورکوں سے اور ان ٹوروں سے اس کا نیٹ ورک جتنا مضبوط ہوگا دنیا اتنی عافیت والی ہوگی، آخرت اتنی عافیت والی ہوگی۔ ایک ماڈرن عورت تھی جو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والی تھی، تو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، 9 منتخب عورت کی الیکشن کے اندر جیت کر آئی تھی، وہ بدھائی دے رہے تھے، مبارکبادی دے رہے تھے، مردوں سے شیک ہینڈ کر رہی تھی۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بڑے فقیر اور بڑے ولی اللہ اور ولی قابل تھے، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ملتے میڈیا والے فوٹو پکڑ لیتے اور کل اخبار کی سرخیوں کے اندر آ جاتا کہ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر محرم عورت سے مصافحہ کر لیا، اور اگر نہ ملتے تو پھر ایک بات آتی، کتنے دقیانوسی ملا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ کر ایک جو ہے 9 منتخب عورت کو بدھائی نہیں دے رہا ہے اور مبارکبادی نہیں دے رہا ہے۔ سلیمان سے ملے، خواجہ سے ملے، عیسیٰ سے ملے، موسیٰ سے ملے، کرتے کرتے علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو کہا کہ ملاقات نہیں کرو گے؟ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو گناہ بے لذت ہے کہ ہاتھ کو چھو کر کرنٹ کا وولٹیج بڑھا دیا جائے اور شہوات کی آگ کو بھڑکا دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ میڈم گلے بھی لیا جائے۔ اب وہ شرمندہ ہو گئی، زمین کے اندر دفن ہو گئی، تو ملاقات کرنے سے بھی بچ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر کوئی نیت کرے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے بچیں گے، بس اسٹاف کے اندر یہی ہے، بازاروں کے اندر یہی ہے، فضاؤں کے اندر یہی ہے، ایئرپورٹ کے اندر یہی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے دعا کرے، اگر آپ بچنا چاہے، یوسف علیہ السلام صاف دروازوں کے اندر بند کمروں کے اندر بند کمرہ، اس پر تالا، اس پر تالا، اس پر تالا، اور پھر آپ بچنا چاہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نہیں بچایا۔ فاستبق الباب وقدت قمیصہ، کہ جب وہ دروازوں کی طرف، معلوم کے دروازے بند ہیں، معلوم کہ ہماری نگاہیں ان رنڈیوں سے ٹکرائیں گی، ہماری نگاہیں ان ظالمات عورتوں سے، ان جہنمی عورتوں سے ٹکرائیں گی، لیکن اگر کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے چاہے تو پھر بند دروازوں کے تالے کھل سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہماری نگاہوں کی حفاظت پر پہرے نہیں لگا سکتے؟ اور حدیث پاک میں فرمایا النظرۃ الاولی لک، کہ پہلی نظر جو پڑ جائے، آدمی پٹی باندھ کر تو چل نہیں سکتا، اور کوئی ایسا چشمہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا کہ اسے صرف مرد ہی نظر آئے، عورتیں نظر نہیں آئے، وہ نظر آ بھی جائے تو شریعت نے کہا کوئی مظاہرہ نہیں ہے، ورنہ تم کھڈے میں گر جاؤ گے، نالی میں گر جاؤ گے۔ چلو پہلی نظر پڑ جائے یہ معاف ہے، اور پہلی نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ پھر اٹھا کر جو نظر دیکھی، یہ دوسری نظر تمہارے لیے گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اس کا علاج یہ نہیں کہ احتجاج کیا جائے، مضامین لکھے جائے۔ اگر ہندوستان اپنے باشندوں کی اور اپنی اس ملک کی عورتوں کی عصمت کی فتح اور پاک دامنی کی حفاظت اگر کرنا چاہتا ہے، شراب ام الخبائث ہے، اور اب تک کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہی رپورٹیں ہیں کہ شراب پینے کے بعد عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو صادر ہوتے ہیں وہ شراب کے نشے کے اندر صادر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ برازیل کے اندر، آسٹریلیا کے اندر ایک اونس شراب پر 1 روپیہ جب کم کیا گیا تو 40% زنا اس ملک کے اندر کم ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1 اونس شراب پر 1 روپیہ کم کرنے، 1 روپیہ بڑھانے، مہنگا کرنے پر لوگ شراب پینا چھوڑ دیا تو برائیاں کم ہونے لگی، زنا کم ہونے لگا۔ تو آپ پورے ملک کا، پورے دنیا کا سروے کیجئے کہ سب سے کم بلکہ نہ ہونے کے درجے میں مطاف کے اندر دنیا بھر کی حسینائیں وہاں آتی ہیں، اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہیں، لیکن ہے خدا کی قسم کسی کی مجال کہ کوہنی لگ جائے، سینہ لگ جائے، جسم لگ جائے، پورے جسم کے بعد عورتیں ٹائٹ کپڑوں کے ساتھ صفا مروہ میں صحیح کرتی ہیں، مدینہ طیبہ کے بازاروں کے اندر گھومتی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آج تک ایسی خبریں نہیں آئی کہ وہاں پر کسی کی عصمت لٹی ہو، عفت لٹی ہو اور پاک دامانی لٹی ہو۔ شراب سے پاک شہر، شراب سے پاک ملک، تو گناہوں سے پاک ملک سب سے کم قتل ہوتے ہیں،
سب سے کم نہ ہونے کے درجے میں عزتیں لوٹتی ہیں، بلکہ بہت کم، یعنی 10 سال میں 20 سال میں کوئی جو ہے وہ بھی خارجی باہر کا ملک کا رہنے والا اپنے کفیل کی وکیل کی بیٹی پر آبرو پر اس نے حملہ کر دیا اور بیوی کے آبرو پر حملہ کر دیا، ورنہ اس قسم کی خبریں جو ہے وہاں پر الحمدللہ نہیں ہوتی۔ خود ہندوستان کے اندر گاندھی جی کی پیدائش کی جگہ جو گجرات ہے، اور گجرات کے بعد علاقے ہیں جہاں گاندھی جی پیدا ہوئے، وہاں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شراب پینا وہاں جو ہے حکومت کے قانون کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن ہندوستان کے سب سے اعلیٰ کوالٹی کی شراب اور سب سے قیمتی شراب وہی بکتی ہے۔ یہ حشر ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر فرما دیا کہ اب شراب حرام ہو چکی ہے، تو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر بارش کا کیچڑ ہو گیا اور پھسلن ہونے لگی، جس کے پیالے میں شراب تھی وہ پیالے میں رہ گئی، وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گئی، جس کے مٹکے میں شراب تھی وہ مٹکا ٹوٹ گیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی، اور جس نے پیٹ کے اندر شراب داخل کی انگلیاں داخل کر کر اس نے الٹی آ کر دی۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا پاور ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاور ہے۔ آپ نے نظروں پر پہرا بٹھایا، آپ نے بچوں کو حکم دیا کہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے اندر جوانی کے جراثیم پنپنے لگتے ہیں، شہوات کے کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسی نگاہ فراست مومنانس کے ذریعے سے، نگاہ نبوت کے ذریعے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، بھائی بہن کو ملا کر مت سلاؤ، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب نماز نہ پڑھنے پر اب لکڑی سے کام لو، اب سختی سے کام لو، اب مارنے سے کام لو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نگاہ نبوت نے پہچان لیا کہ اب ان کے اندر شہوت کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، اب کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ بہن سمجھ کر، پھوپھی ذات بہن سمجھ کر اور خالہ ذات بہن سمجھ کر ان کو ایک بستروں کے اندر سلانا 10 سال کی عمر بڑھ کر عمر والوں کے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ نگاہ مومن اور نگاہ نبوت کتنی دور گئی ہوئی ہے اور کتنے پہرے لگائے گئے ہیں۔ مرد کو حکم دیا گیا اپنی بیوی کی حالت کسی غیر کو بیان نہ کرے، عورت کو حکم دیا گیا اپنے خامن کی حالت کسی غیر کو بیان نہ کرے۔ مردوں کو کہا گیا کہ تم اپنے جو ہے راستوں کے اندر، سڑکوں کے اندر بیٹھا مت کرو۔ عورتوں کو کہا گیا کہ ضرورت سے نکلو تو تم فوراً اپنے گھر کے اندر واپس آ جاؤ۔ ارے اس عقل کا ماتم کریں گے نہیں کریں گے کہ عورت اگر گھر میں خامن کی عزت کرے، باپ کی عزت کرے، اولاد کی خدمت کرے، گھر کو صاف کرے، کھانا پکائے، تو کہتے ہیں کہ صاف یہ قید کے اندر ہو گئی، یہ جکڑن کے اندر ہو گئی، یہ بندشوں کے اندر ہو گئی۔ اور یہی جب جو ہے اپنے گھر سے باہر نکل کر، میں نے بتایا تھا ایئر ہوسٹس نہیں، وہ ہوائی بھنگی، ایئر بھنگی ہوتی ہے، وہ قید صاف کرنا پڑتا ہے، بیت الخلا کو دیکھنا پڑتا ہے، بوڑھوں کو سہارا دینا پڑتا ہے، کھانا دینا پڑتا ہے، جھوٹے پلیٹ لینا پڑتا ہے، اور جن گلاسوں کے اندر ہم بلغم تھوکتے ہیں اس کو لینا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں لوگ مرتے ہیں کہ صاحب یہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، یہ گلی کی بھنگیاں یہاں ہمارا پاخانہ صاف کرتے ہیں، وہ ہوائی بھنگیاں ہیں، وہ ایئر بھنگیاں ہیں جو وہاں کا پاخانہ صاف کرتی ہیں اور وہاں کی گندگیاں صاف کرتی ہیں۔ اور جب عورت گھر سے باہر نکل کر مرد اس پر حیوانی نگاہ ڈالے اور مرد اس پر زنا کی نگاہ ڈالے، گندی نگاہ ڈالے، اور وہ عورت کم سے کم تر کپڑے پہنے، اور وہ عورت یہ کہے کہ مرد تو اپنی نگاہ کی حفاظت کر، میرا اسکرٹ اونچا ہی ہوگا، میری ہپ اونچی ہی ہوگی، میرے جسم کے اندر جس کا کپڑے ہی ہوں گے، میں بازاروں میں پھروں گی، میں آدھی رات کے اندر پھروں گی، اور میں یہ کروں گی وہ کروں گی، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ یہ جتنے بھی دعوے کر لے، حیوانیت کو آگ لگا کر، شہوات کے آگ کے اندر پیٹرول ڈال کر کوئی عورت اپنی عصمت پاک دامنی کو نہیں بچا سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوئے، اور ہاسپٹل کی ڈاکٹرنی کو پتا چلا یہ اللہ والے ہیں اور یہ بزرگ ہیں، تو چنانچہ دل و جان سے ان کی خدمت کرتی تھی، ان کی گندگی کو صاف کرتی تھی، ان کے خون کی صفائی کرتی تھی، اور ان کے نماز کا اہتمام کرتی تھی، ان کے وضو کا اور ان کے تیمم کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ان کے دل میں بھی اس جو ہے خدمت گزار ڈاکٹر کی عزت کی اور ان کی اہمیت بیٹھ گئی۔ کہا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے میں ہدایت کا تحفہ دے دوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے میں برقعے کا تحفہ دے دوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے عصمت
عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کے اندر اس کو لپیٹ دوں. تو اس کے بعد ایک مرتبہ جب وہ خاتون ڈاکٹر محترمہ ان کے پاس آئی، اجی کوئی خدمت ہو تو بتائیے. کہا کہ آپ کا احسانات کتنے ہیں کہ ساری زندگی میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہاں ایک خدمت اور ایک آس دل میں باقی رہ گئی ہے، ایک جو ہے خواہش باقی رہ گئی ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ اس خواہش کو پورا کر دیں. ڈاکٹر نے کہا کہ چلو اللہ والی کی خدمت کا موقع مل گیا، چاہے جتنا روپیہ لگے، پیسہ لگے، دولت لگے، میں ان کی دعائیں لوں گی، دنیا اور آخرت میں اس سے مجھے کامیابی ملے گی. تو چنانچہ کہا کہ حضرت کیا ہے؟ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بکری کی ران میں منگاؤں اور یہاں اسے پکا کر کھاؤں، لیکن محترمہ ڈاکٹر صاحبہ شرط یہ ہے کہ آپ اس ران کو ننگی ہاتھ میں پکڑ کر قصائی کی دکان سے ہاسپٹل تک لے کر آئیں گے. نہ پلاسٹک کور چڑھائیں گے، نہ اس کو چھپا کر رکھیں گے، نہ اس کو دھولے میں رکھیں گے، نہ اس کو تھیلے میں رکھیں گے. تو خاتون ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت بات تو صحیح ہے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان شرائط پر میں عمل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ گلی کے کتے لگ جائیں گے، حیوان لگ جائیں گے، کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے، وائرس لگ جائے گا، بیکٹیریا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اپنی ڈاکٹری زبان میں اس نے کہی. تو مولانا صاحب اپنی اسلامی زبان میں کہنے لگے جب مرے ہوئے بکری کے جانور کی ایک ٹانگ ننگی قصائی کے دکان سے ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کے لیے خطرہ ہے، میری ماں، میری امت کی بیٹی، میری امت کی بہن، تیری ننگی رانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں جو امت محمدیہ کی تو بیٹی ہے. بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لی اور اس کے بعد کہا کہ خدمت تو ڈاکٹرنی کی ضرور کروں گی، لیکن اپنے جسموں کی، اپنے پیروں کی اور اپنے جسم کی حفاظت کر کر اسی وقت اس نے برقع دلا لیا اور پھر اسی کے اندر احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگی. حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کھلا ہوا گوشت لے کر بازار کے اندر جاتا ہے تو چیل اور گلی کے کتے سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. یہ تو زندہ گوشت ہے، زندہ گوشت کہ جس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ دنیا کے ظالم اور سخت اور پہاڑوں سے سخت دل انسانوں کے دلوں کو موم کر رکھ دے اور ان کے دلوں کے نیٹ ورک کو اپنی طرف متوجہ کر رکھ دے. تو پھر ایک جو ہے 100 کلو گوشت بازار کے اندر بچ نہیں سکتا. یہ تو حسن کی دیوی ہے، یہ تو حوروں سے زیادہ خوبصورت ہے، حوروں کی ملکہ ہے، پھر اس کی عزت کیسے بچ سکتی ہے اور عفت اور عصمت کیسے بچ سکتی ہے؟ حضرات یہ سب چیزیں فلمیں دیکھنے سے سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے گھر سے اس بے حیائی کے اڈے کو ہٹاؤ. پہلے ان ڈراموں کے اندر احتیاط کیا جاتا تھا، بگ باس ہے، فلاں ہے، ریالٹی شو ہے، مس ورلڈ ہے، مس فیمینا ہے، فلاں ہے. اب یہ امت کی مائیں، بیٹی، بہنیاں پہلی مرتبہ جب دیکھیں گے تھو تھو کہیں گے، دوسری مرتبہ تھو تھو، تیسری مرتبہ، پھر اس کے بعد شیطان ان کے دلوں کے اندر خیال ڈالے گا ارے یہ تو زمانے کا جو ہے کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ ماڈرن لائف ہے. تو چنانچہ پھر اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے وہ عورت خواہش کا اظہار کرے گی اجی مجھے شادی کے لیے ایسا لباس جو ہے سلائیے آپ اور بنوائیے. اور یہ جورو کا غلام اب یہ آتا ہے جمعہ میں آخری وقت میں اور جمعہ کے جو ہے بیانات اس کو پسند نہیں اور اسے پتا نہیں کہ زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. تو چنانچہ اب وہ سمجھتا ہے جورو کو خوش کرنا بھی عبادت، جورو کو کپڑے پہنانا بھی عبادت، جورو کو کھلانا بھی عبادت، اس کا پیشاب صاف کرنا بھی عبادت، اس کے حیض کے کپڑے دھونا بھی عبادت، اس کے نفاس کی جو ہے چڈیاں دھونا بھی عبادت. اور اس کے کتنے لوگ ہیں دیکھنے میں باہر پہلوان کی طرح یہ سینہ چوڑا کر کلین شیو ہو کر لگتا ہے کہ کسی فلم کے اندر ابھی جو ہے ہیرو کا انٹرویو دینے کے لیے ابھی نکلے ہیں گھر سے، جورو کے کپڑے لنگا دھو کر باڑی دھو کر نکلے ہیں. جو مسلمان ہوگا، جو نبی کا غلام ہوگا، مدارس سے جس کا تعلق ہوگا اور مساجد سے جس کا تعلق ہوگا، علماء کے حقانی اور بے باک بیانوں سے جس کا تعلق ہوگا، وہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے اپنے عورتوں پر. وہ جورو کا لٹو نہیں بنے گا، اپنا ریموٹ اس کے ہاتھ کے اندر نہیں دے گا، وہ دے گا وہ سر پر بیٹھ کر اسے پسا کر رکھ دے گی اور اسے کوٹ کر رکھ دے گی. عورت اپنا کام کرے اور مرد اپنا کام کرے. بلکہ جو مرد جورو کی غلامی کرتا ہے وہ اس پر ظلم و ستم کرتا ہے. اس کو کپڑے دھونے دو
اس کا جسم کا پسینہ نکلے گا، ایکسرسائز ہوگا. اس کو سل بتے میں مسالہ پیسنے دو، اس کا ایکسرسائز ہوگا، اس کی باڈی بنے گی. پہلے عورت دھان کوٹتی تھی، مرچوں کا پاؤڈر بناتی تھی، آٹے کو خود پیسا کرتی تھی، چکی خود جلایا کرتی تھی، پانی خود جو ہے لکڑیوں کو جلا کر گرم کیا کرتی تھی. دیکھو صحت مند عورت نانی ہو جاتی، دادی ہو جاتی، پر نانی پر دادی ہو جاتی، نہ چشمہ لگتا نہ دانت ٹوٹتا. ابھی صاحب 20 سال کی عمر ہے، اندر کی انتڑیوں کی بیماریاں، گوشت کی بیماریاں، رگوں کی بیماریاں، ہڈوں کی بیماریاں، بھلاٹ کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اور کرنے والا بیمار کون ہے؟ یہ ہجڑا ہے. اس کو کرنے دو. یہ اگر کوئی ٹیچر اپنے شاگرد پر رحم کرے اور رحم یوں کرے، بھائی ہوم ورک لکھنے سے تمہارے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، ہوم ورک لکھنے سے تمہارے دل پر اور دماغ پر بار پڑتا ہے، لاؤ تمہارا ہوم ورک نہیں کر دوں، وہ ظالم ہے. اس کو تکلیف پڑنے دو، اس کو لکھنے دو. آج تکلیف پڑے گا تو کل وہ جو کھلاڑی بنے گا، کل وہ پروفیسر بنے گا، کل وہ ڈاکٹر بنے گا. آج یہ عورت محنت کرے گی، جسم سے پسینہ نکلے گا. ہم ہماری عورتوں کو باغوں میں جو ہے واکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جنس پینٹ پہن کر صبح نہار پہ تہجد چھوڑ کر، فجر چھوڑ کر، اشراق چھوڑ کر کتوں کی طرح بھاگنے کی ہماری مسلم عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے تہجد رکھ رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے فجر کی نماز رکھی ہے. اللہ نے اس کے لیے اشراق کی نماز رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اشراق کی نماز رکھی ہے. دنیا کے ایکسرسائز کے اندر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس نماز سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں، اور عورت کو گھر کے کام سے بڑھ کر کوئی عمدہ کام نہیں ہے. اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس کو اس میں ثواب کا لالچ دیا، ثواب کی اس کے سامنے پرچی رکھی. کہا اگر تو گھر جھاڑتی ہے، ایک ایک تنکے پر ایک ایک سبحان اللہ کا اجر ملے گا. اگر تو اپنے بچے کو جلتی ہے، ایک ایک آہ پر تجھے ایک ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور ایک ایک گناہ تیرا معاف ہوگا. ورنہ ماڈرن ہاسپٹلوں کے اندر جا کر بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر، بے ہوش ہو کر، پیٹ کو پھاڑ کر، پیٹ کو ٹاکے لگا کر، پھر بچے کو غلاظت کی طرح باہر تو نکال سکتی ہے، لیکن اس کے سامنے ثواب کی پرچی رکھی، فضائل اور خوبیوں کے بیانات رکھے کہ ایک مرتبہ تو آہ کرتی ہے تو تجھے اتنے صدقوں کا ثواب ملتا ہے اور تیرے اتنے گناہ جو ہے نکل جاتے ہیں. بہرحال آج کے زمانے کے اندر جو سماج سوسائٹی اور بالخصوص مسلم سماج سوسائٹی کے اندر جو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ہمارا علماء سے نیٹ ورک ختم ہو رہا ہے، مساجد سے نیٹ ورک ختم ہو رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نئی بلاک کی مسجد کے جمعہ کے بغیر ہمیں جمعہ نہیں لگتا، ہمیں ماتم ہو جاتا ہے، ہماری ماں کا جنازہ نکل گیا، ہمارے باپ کا جنازہ نکل گیا، صرف 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا جذب جہاد چلا گیا، ان کا جذب شہادت چلا گیا، ان کی ماں کی ممتا چلی گئی، ان کے باپ کا شفقت چلا گیا، ان کا نیٹ ورک چلا. کہے تو کہیں گے حضرت آپ جو نہیں تھے ایسا لگ رہا تھا ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہو. شیطان دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے بغیر ہم جو ہے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آج دیکھیے گا کہ انگریزی ممالک کے اندر تو ہوتا ہی تھا، یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں پر ظلم ستم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، اسلام کے خلاف فلمیں بنانا، قرآن کے خلاف فلمیں بنانا، داڑھی کے خلاف فلمیں بنانا. اب کرتے 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 افریقی ممالک کے اندر جو ہے یہ جراثیم داخل ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میڈیا کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انگولا میں کسی مسجد کو شہید نہیں کیا گیا، انگولا کے اندر کسی مسلمان کو نہیں مارا گیا، انگولا میں کسی عالم کو گرفتار نہیں کیا گیا. 350 مساجد کو ختم کر دیا گیا، اس میں سے 120 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور 125 مدرسوں کو تالا لگا دیا گیا. علماء، خطباء اور مدرسے کے محتمین اور مدرسے کے مدرسین کو قید کر دیا گیا اور نامعلوم جگہ پر ان کو بھیج دیا گیا. آج بری حالت ہے وہاں. اسلام پر یہ دنیا کے اندر پہلی مرتبہ کوئی ملک ایسا ہوا کہ جس نے اسلام پر پابندی لگائی ہو، مساجد پر پابندی لگائی ہو. اور انگولا کے بعد اب خود افریقہ کے دوسرے ملک کے اندر وہاں اسی ہفتے کے اندر 350 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، ان پر چھریاں بھونک دی گئی. یہ فضا آج جو ہے عام ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اسلام مسلمان مخالف لہر
آج چل رہی ہے، ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے آج ایک مسلمان کو پوچھو کہ بیسٹ بیٹسمین کون ہے، وہ بتا سکتا ہے، بیسٹ بولر کون ہے وہ بتا سکتا ہے، بیسٹ رنر کون ہے وہ بتا سکتا ہے۔ آج اس سے پوچھو فلمی دنیا کے اندر، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اندر ایک نمبر کا ڈاگ اور ایک نمبر کا کتا کون ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اگر اس سے پوچھو سیکسی ہیروئن کون ہے وہ بتا سکتا ہے۔ آج اس سے پوچھو کس نطفے سے کون سا کتا پیدا ہوا، کس کتیا سے کون سا سور پیدا ہوا وہ بتا سکتا ہے۔ اس سے پوچھو شہر بنگلور کے اندر کہاں بیانات کو جانے سے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، حالات حاضرہ سے واقفیت ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کی تبدیلی لاتا ہے۔ وہ کون سا شہر بنگلور کا عالم ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اس کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ایک ایک جلسے کے لیے، 5 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک۔ چلو اس کے بیان میں ہم جائیں، نہ ناریل کا پرساد چلانا پڑتا ہے، نہ پھولوں کا چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، نہ روپیوں پیسوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ پتا ہے بنگلور کے اندر کون بہترین اذان دینے والا، کون بہترین نماز پڑھنے والا، کون بہترین قرآن کا حافظ تو ہے؟ لعنت ہے مسلمان ہو کر تجھے چماروں کی کیفیت کا تجھے پتا ہے، تجھے اے سی پی بی سی پی کا پتا ہے، تجھے چماروں کے بڑے کاؤنسلر کا پتا ہے، عالموں کا مدارس کا تجھے پتا نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھے بھائی ایشیا کے اندر سب سے بڑا مدرسہ کون سا، تو کہیں گے دارالعلوم دیوبند۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند محبوبیت اور مقبولیت کے اعتبار سے 1 نمبر کا مدرسہ ہے، لیکن حیرت کریں گے اور آپ تعجب کریں گے پورے ایشیا کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جامعہ ازہر کے بعد جو سب سے بڑا مدرسہ ہے مہاراشٹر کا ایک سنگلاخ علاقہ، ایک جو ہے نوکیلی پتھروں کا اور ایک جو ہے وہاں ریتیلا بالکل بنجر تہذیب سے کٹا ہوا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا انتخاب کیا تو کہا تھا وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ دور دور تک انسانیت کا اور ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایسے علاقے کے اندر حضرت مولانا غلام قسطانوی دامت برکاتہم العالیہ ایسا کارنامہ انجام دیا۔ ہمارے گھر کے اندر اگر 7 فیملی ممبر رہتے ہیں، کبھی ساس سسرال والے آ جائے، ماں باپ والے آ جائے، فرینڈ آ جائے، دوست آ جائے، پڑوس آ جائے، گھر کا نظام بدل جاتا ہے۔ ادھر کا لوٹا ادھر چلا گیا، وہ ٹینکی ٹوٹ گئی، وہ دسترخوان ایسے ہو گیا، وہ ہانڈی، صرف 3 اور 4 افراد کے آنے سے۔ اکل کنواں جو مہاراشٹر کے علاقے میں گجرات کے بارڈر کے اندر جو مدرسہ اشاعت العلوم ہے، جس کو 1970 پر 9 میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں علماء کی تاریخ کو سمجھو، مدارس کی طاقت کو سمجھو، مدارس کی قوت کو سمجھو۔ 1970 پر 9 میں تبلیغی سفر میں غلام قسطانوی جب اس علاقے کے اندر گئے اور وہاں کی جہالت، وہاں کی وحشت اور وہاں کی نادانی، وہاں کی قتل و غارت گری، ایک ایک انچ زمین کے لیے بیٹا باپ کو بیچ سڑک میں لا کر قتل کر دیتا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا اور بہن بھائی کے خون کی پیاسی تھی۔ اس سرزمین کے اندر 6 طلبا کو لے کر ایک چھوٹے کمرے میں جس مدرسے کی بنیاد رکھی، جیسے دارالعلوم دیوبند ایک انار کے درخت کے نیچے 2 بہبودوں سے شروع ہوا، 6 طلبا سے شروع ہوا۔ کیا آپ یقین مانیں گے؟ یقین نہیں مانیے گا، ٹکٹ بنوائیے، کیا لال باغ دیکھیں گے، کیا میوزیم دیکھیں گے، کیا تاج محل دیکھیں گے، کیا لال قلعہ دیکھیں گے، کیا پیرس اور لندن دیکھیں گے؟ دیکھو مدارس کو دیکھو، تھانہ بھون کی خانقاہ کو دیکھو، رشید احمد گنگوہی کی مزار کو دیکھو، مزار قاسمی کو دیکھو، شیخ الہند کے کارناموں کو دیکھو، شیخ الاسلام کے جذبہ جہاد کو دیکھو، دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث کو دیکھو، درس بخاری کو دیکھو، مولانا طلحہ صاحب کو دیکھو، مولانا یونس صاحب کے بخاری کے درس کو دیکھو۔ کبینوں جو انسان جس کی جو غذا ہوتی ہے وہی کھاتا ہے۔ تمہاری غذا فلم انڈسٹری ہے، تمہاری غذا میڈیا ہے، تمہاری غذا ہالی ووڈ بالی ووڈ ہے۔ اور حدیث میں آقا نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اس سنگلاخ علاقے کے اندر 6 بچوں سے 1979 میں 1979 کے اندر جس کی بنیاد رکھی گئی، میں گجرات کے پروگرام جانے کے بعد
واپس بنگلور آ سکتا تھا، مجھے بھی دنیا بھر کے کام ہیں، بہت سالوں سے دل میں حسرت کی، تمنا کی اس مدرسے کی میں زیارت کروں، وہاں کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دوں۔ جو مدرسے میں گیا تو جانے سے پہلے سوچا اجنبی بن کر جا کر، اجنبی بن کر گھوم کر آ جاؤں۔ وہاں جاتے ہی ایک استاد ملے، ہمارے میزبان صاحب نے ان کو کہہ دیا یہ مولانا افضل شاہ بنگلور سے تشریف لائے، اچھل کر پڑے، ارے وہی جن کا موبائل کے اندر ہم بیان سنتے تھے انٹرنیٹ میں، اور جا کر اس نے آگ لگا دی۔ ارے اتنا تھکے ہوئے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اتنا بڑا کیمپس ہے، 14,000 طلبا ایک وقت کے اندر کھانا، 14,000 طلبا ایک وقت کے اندر کھانا کھاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو دور حدیث کے اندر طلبا ہیں اور جتنے طلبا فارغ ہوتے ہیں صرف شعبے حدیث کے اندر 3,500 طلبا ہیں اور 125 وہاں اس کے اساتذہ کرام ہیں۔ روٹی بنانے کی مشین ہے، کہاں 14,000 طلبا کو 2 وقت روٹی بنائی جائے، روٹیاں بنانے کی فارن سے مشین امپورٹ انہوں نے کی ہے اور اس مشین کے اندر روٹی بنائی جاتی ہے اور روٹی پکائی جاتی ہے۔ ہر طالب علم کو وقت مقررہ پر کھانا ملتا ہے۔ نورانی قاعدے کے علی باتا تختی نمبر اول سے لے کر MBBS تک، ڈگری کالج تک، فارمیسی تک، بڑے بڑے، آپ کو معلوم ہے اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کا MBBS کالج کا کھولنا، ڈگری کالج کا کھولنا، فارمیسی کالج کا کھولنا اور یونانی طبیہ کالج کا کھولنا کتنے مسائل سے دو چار، ایک معمولی اسکول کے لیے پرمیشن کتنا مشکل سے ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غلام محمد دستانوی، حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ مجاز ہے اور ان کے مرید ہیں، یہ حضرت کے قدموں کی برکت، یہ حضرت کی نسبت کی برکت ہے کہ یہاں نورانی قاعدے سے لے کر MBBS کالج تک کے اسٹوڈنٹ طلبا اور مہمانان رسول اتنی بڑی، صرف یہ نہیں اس کے علاوہ 100 قیام و تام کے مدارس عقل کنواں مدرسے کے ذیل میں چلتے ہیں، ان کی نگرانی میں چلتے ہیں، یعنی کھانا پینا، استادوں کی تنخواہ، اسٹاف کی تنخواہ، کرنٹ کی بل، پانی کی بل عقل کنواں مدرسہ دیتا ہے۔ صرف ایک دن کا خرچہ عقل کنواں مدرسے کا 4 لاکھ روپے ہے اور 100 اور مدارس ہیں، قریب کروڑ کا بجٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مستقل ایک حکومت ہے، مستقل ایک جو ہے ان کی جو ہے سلطنت ہے کہ اتنے مدارس اور کتنے جگہ پر بورویل انہوں نے بنائے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، بیواؤں کو پینشن دیا، ہیلتھ کیمپ لگایا۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ آج تک ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کہیں عقل کنواں کے مدرسے کی چندے کی رسید نہیں دیکھی، وہاں کے سفیر کو نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب اساتذہ کو جوڑ کر شاہباز میں کہتے ہیں کہ حضرات آپ جائیے اور جو لوگ امداد دینا چاہے لیجیے، اگر نہیں ہو سکتا کم سے کم رمضان کی مقدس ساعتوں میں اس کے لیے دعا کیجیے۔ کہاں سے اتنی روٹی آتی ہے؟ 1000 مدارس کی کفالت، قیام و تام کی، لاکھوں مکاتب کی کفالت، مساجد، مدارس، ہیلتھ کیمپ، علماء کی کفالت، بیواؤں یتیموں کو پینشن، مستقل جو ہے ایک بجٹ ہے۔ سائی بابا جو مر گیا تھا، پٹا پتری جو اس کا علاقہ ہے آندھرا پردیش میں وہاں پر گیا تھا، ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن وہاں کے نظام کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی۔ کیا کالج ہے، کیا پانی کا نظام ہے، کیا ایجوکیشن کا نظام ہے، کیا ڈسپلین ہے، کیا فلاں ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، غلام مستانوی نے عقل کنواں میں مدرسہ قائم کر کر ایسے ہزاروں سائی بابا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی کھلی ہوئی نصرت آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو، بزرگان دین سے تعلق رکھو۔ اس زمانے کے اندر آخری درجہ گیا گزرا درجہ یہ ہے کہ جمعہ کے بیانوں کا اہتمام کے ساتھ کسی ایک عالم کو پکڑ کر تربیتی بیانات سنو کہ جہاں سننے کے بعد اپنے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہو، حالات حاضرہ سے واقفیت ہوتی ہو اور دنیا کے ابھرتے ستارے شریعت اور اسلام کی نگاہ کے اندر پاخانے کے کیڑوں سے بدتر نظر آئے، داڑھی والے ہیرو نظر آئے، امامے والے ہیرو نظر آئے، نماز ایکسرسائز نظر آئے، نوجوانوں کی ہیروئن حور عین نظر آئے اور مسلمانوں کے جو منزل ہے حقیقی وہ جنت الفردوس نظر آئے تو ایسا ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت،
ایسے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حضرات، آنے والے حالات ہندوستان کے بہت خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ علماء نے اس کو محسوس کیا ہے، اکابرین نے اس کو محسوس کیا ہے۔ رونے والے راتوں میں رو رہے ہیں، تڑپنے والے راتوں کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی ایک طرف تنزلی، دین سے دوری، لڑکیوں کی بے راہ روی، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، شادی پارٹیوں کے اندر، ریو پارٹی کے اندر اور برتھ ڈے پارٹیوں کے اندر جو بے حیائی کے کام ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر شراب اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اس بیماری کا نام نہیں سنا ہوگا۔ الامان والحفیظ، مسلمان اس تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی بعض ریاستوں کے اندر جو الیکشن ہوئے اور ان الیکشنوں کے اندر جو پارٹیاں جیت کر آئی، ان کی نیتیں کچھ مسلمانوں کے تعلق سے اچھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ دلی کے اندر اپنی عوام کی، ہماری عوام کی پارٹی آئی، آپ کسی پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پارٹی پر، کسی جماعت پر، مسلمانوں نے جن جن پر تکیہ کیا، جن جن پر بھروسہ کیا، انہی پارٹیوں نے، انہی جماعتوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ اتر پردیش کی پارٹی کو جتانے والی صرف واحد پارٹی مسلمانوں کی پارٹی تھی، جو ملائم سنگھ کو لوگ اخبار اور میڈیا مولانا سنگھ اور ملا سنگھ کہنے لگا تھا، اتنے قریبی تعلقات ہو چکے تھے۔ لیکن 1947 سے لے کر اب تک جس نے گجرات کے فساد کو بھی شرمندہ کر دیا تھا، وہ مظفر نگر کا فساد تھا، جس میں ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ اور پھر اس فساد کی آگ کو بجھانے کے لیے اور مسلمانوں کو لالی پاپ دینے کے لیے، چاکلیٹ دینے کے لیے سہارنپور کے ایک میڈیکل کالج کو شیخ الہند کے نام سے منسوب کر دیا گیا، تاکہ مسلمان یہ لالی پاپ کھا کر، یہ چاکلیٹ کھا کر مظفر نگر کے فساد کو بھلا کر رکھ دے۔ ہماری عوام یا اپنی پارٹی اس کو بھی اس وقت یاد رکھیے گا کہ جب ان کے بڑوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، ہمارے اکابرین نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، جمعیت علماء نے اس کی حمایت نہیں کی تھی، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ دال میں کچھ کالا ہے کہ اس پارٹی کو ایک اور پارٹی جو بدنام تھی، اس کی بدنامی کی داغ کو ختم کر کر صرف ایک نیا مکوٹا دے کر، ایک نئی شکل دے کر اس پارٹی کو لایا گیا۔ کوئی پارٹی اللہ کی پارٹی کے علاوہ، کوئی پارٹی اللہ کی نصرت کے علاوہ، اللہ کی مدد کے علاوہ مسلمانوں ہماری حامی نہیں ہو سکتی۔ فَصِيرُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کی طرف چل کر آؤ، کھلی ہوئی مدد تم دیکھو گے۔ جیسا کہ اس اللہ والے نے بغداد کے اندر ایک نوجوان کو، لوہار کو دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ آگ کے اندر داخل کر رہا ہے، نہ چمٹا استعمال کر رہا ہے، نہ کوئی آلہ استعمال کر رہا ہے۔ شروع میں اس نے اپنی بات یہ کہہ کر چلا دی کہ صاحب آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے میری عادت ہو چکی تھی۔ لیکن اس بزرگ نے کہا نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آگ اور انسان کی دوستی بار بار کے ملنے سے ہو جائے۔ آگ کا کام جلانا ہے، شام کا کام ڈسنا ہے، اور بچوں کا کام ڈس مارنا ہے۔ دوستی ہونے سے وہ اپنے کام سے تو باز نہیں آ سکتا۔ تحقیق کی تو اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ بات یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پاس بہت دولت دے رکھی تھی اور بہت مال دے رکھا تھا۔ بغداد کی سرزمین کے اندر فقر و فاقہ آ گیا تھا، بغداد کی سرزمین کے اندر تنگدستی آ گئی تھی، بغداد کی سرزمین کے لوگ ایک ایک دانے کے اور ایک ایک پانی کے قطرے کے محتاج ہو گئے۔ ایسی تنگدستی کی حالت میں ایک نوجوان لڑکی، کماری لڑکی 16-17 سال کی، اپنی ماں کی بھوک نہیں دیکھ سکی، اپنے باپ کی بے قراری نہیں دیکھ سکی۔ وہ میرے پاس آئی تاکہ میں اس کی کچھ مدد کر سکوں، ہیلپ کر سکوں۔ میں نے کہا کہ بہنا، تیری مدد کی جائے گی، تجھے غلہ دیا جائے گا، تجھے اناج دیا جائے گا۔ کہتے کہتے میں دروازوں کو کنڈی لگانے لگا اور کھڑکیوں کو بند کرنے لگا۔ لیکن جب میں دروازوں کو کنڈی لگایا اور کھڑکیوں کو بند کیا تو اس نوجوان بچی کو دیکھا کہ جسم جیسے مچھلی پانی سے نکل کر کانپنے لگتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے، پسینے میں شرابور ہو کر یہ تڑپ رہی ہے اور یہ کانپ رہی ہے اور یہ مچل رہی ہے، اور آنکھ سے آنسو کے قطرے ختم ہو کر خون کے قطرے جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ بہنا کیا ہوا؟ تیری ضرورت کے بدلے ہم جو ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، کچھ لوگ کچھ دو، تو ہم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں نا۔ اس عزت کی حفاظت میں نے کی ہے، اس عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت میں نے کی ہے۔ میرے بھیا، ہم پاکوں میں مر جائیں
جائیں گے، میری باپ کی لاش نکل جائے برداشت کر لوں گی، میرا باپ تڑپ کر مر جائے میں برداشت کر لوں گی، خدا کے لیے میری عزت پر حملہ نہ کرنا، میری عزت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ دل کی کس گہرائیوں سے اس لڑکی نے وہ بات کہی، میرے جسم کے اندر ایک لذہ طاری ہو گیا، ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہنا چل میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ غلہ بھی لے لے، یہ اناج بھی لے لے، یہ دینار و درہم بھی لے لے۔ اس کے دل سے ایک خوشی نکلی۔ میں نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مظلوم کے دل کی دعا کو لے لو، غریب کے دل کی دعا کو لے لو، یتیم کی دل کی دعا کو لے لو۔ بیوہ اور مسکین جب اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے اور وہ دل سے، دل کھلے ہوئے دل سے اللہ اللہ اس نے میری ضرورت کو پوری کی ہے، تو اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اس کو خوش کر دے، اس کی زندگی میں خوشیاں لا دے، وہ دعا طارق کہی جا سکتی۔ اس نے کہا، اس کے زبان سے اچانک یہ جملہ نکلا، اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچائے اور اللہ تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے، جہنم کی مصیبت، آخرت کی مصیبت سے بھی اور دنیا کی مصیبت سے بھی۔ تو چنانچہ اس کے بعد مجھے ایسے حالات آئے، مجھے لوہار بننا پڑا، بھٹی چلانا پڑا، تو چنانچہ ایک مرتبہ میرا ہاتھ بھول سے انگارے کے اندر چلا گیا، ویسے تو چمٹا استعمال کرتا تھا، بھول سے چلا گیا تو دیکھا کہ بھائی انگار اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہے، انگارا مجھے جلا نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا چمٹا کیوں خریدوں اور میں اسے کیوں خریدوں؟ میں نے ہاتھ اس کے اندر ڈالنے لگا تو کچھ ہونے نہیں لگا۔ پھر میں نے سوچا یہ کیسے ہوا؟ تب یاد آیا کہ اس غریب کی اور اس مسکین کی اور اس لڑکی کی اس مجبوری کی حالت کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور دنیا کی آگ اگر بے اثر ہو رہی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخرت کی آگ اور جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلا سکتی۔ وَإِن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے پر چلے گا ہم اس کے لیے راہوں کو فراہم کر دیں گے اور ایسی ایسی چیزیں اس کو دکھائیں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فراست کے اندر، عقل اور دانشمندی کے اندر بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے۔ واقعیتاً اتنے اونچے فراست کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے آپ کو خط لکھا، کہا تمہارے نبی نے تمہیں فراست کی ڈگری دے رکھی ہے، عقل مندی اور ہوشیاری کی سند دے رکھی ہے، اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا جو ہے فلاطون سمجھتے ہو، اگر ہمت ہو میرے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دو۔ اس نے کئی سوالات کیے اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا، ایک ماں نے بیک وقت دو بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا، ایک ماں نے بیک وقت دو بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا، اسی وقت دونوں بچے پیدا ہوئے، اسی منٹ اسی سیکنڈ کے اندر دونوں بچے پیدا ہوئے اور مرے تو دونوں ایک ہی دن مرے، لیکن جب مرے ایک کی عمر 100 سال تھی اور ایک کی عمر 100 سال کم تھی۔ بتاؤ عمر یہ کیسے ہوا؟ پیدا ہوئے ساتھ، مرے ساتھ، اور ایک ماں کے پیٹ سے بیک وقت پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن دونوں کی عمر میں 100 سال کا فرق کیوں آیا؟ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سند، حکمت کی، عقل مندی کی، ہوشیاری کی لاش کیسے رکھ کر اس عیسائی کا منہ کیسے کالا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عورتوں کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ پورے دنیا اور بالخصوص ہندوستان اور بالخصوص مسلم عورتوں کی عفت کی حفاظت فرمائیں۔ حضرات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا تعمیری کام بڑے زور و شوروں کے ساتھ چل رہا ہے، انشاءاللہ لگتا ہے کہ بہت جلد یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے مرحومین کے لیے، اپنے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے جو مساجد کی مدد کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل اور گھر کو تیار کرتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ اگر جنت کے محل کا ریزرویشن کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس بات کو پور فرمائے، آمین۔ واقعہ الحمد للہ۔